بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات الله عليه. عزیزان ایمان، سلسلے کی آج چوتھی مجلس ہے. اسی آیت مبارکہ اور مضمون کے ذریعے سے کہ شیعہ فرقۃ الناجیہ ہیں. گزشتہ 3 مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں تدریجاً تعارف کروایا گیا. پہلی مجلس میں آیت مبارکہ کے علاوہ اس کی تفسیر 4 انتہائی مصدق اور معروف روایات جو برادران اہل سنت سے ان کی کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے درمیان میں عرض کیے کہ یہ لفظ شیعہ بات کی کوئی ایجاد نہیں ہے. حضور اکرم کے زمانے میں بھی لفظ شیعہ مخاطب کیا جاتا تھا، موجود تھا. حضور کی رحلت کے بعد بھی یہ نام سے شیعہ موسوم کیے جاتے رہے. اور وہ آیت مشہور و معروف جس کی تلاوت کے ذریعے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، اس کا ظاہری ترجمہ اور یہ سلسلہ اس سے بیشتر والی آیتوں سے مربوط ہے کہ خلاق کائنات فرماتا ہے کہ حضرت نوح اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ نے بڑی طولانی حیات سے سرفراز فرمایا تھا. قریب 2500 سال زندہ رہے. ان کے خدمات کے عوض پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی جو اتباع تھی اللہ کے احکامات میں، اللہ کی ساری خدائی سے نوح پر سلام ہے. سلام علی نوح فی العالمین کذالک نجزی المحسنین، اسی لیے کہ انہوں نے بہت ہی دیانتداری کے ساتھ
بہت ہی اطاعت گزاری کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پہنچایا، پس وہ اللہ کے محسن بندوں میں شمار کیے گئے۔ انہو من عبادنا المؤمنین، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ایسے مقرب بندے تھے جنہوں نے ایمان کے ساتھ یہ خدمات انجام دی۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور جس کسی نے ان کی امت میں ان کی نافرمانی کی، اطاعت گزاری نہیں کی، فرما بجاوری نہیں کی، اللہ نے انہیں پانی کے عذاب میں غرق کر دیا۔ انہی میں سے نوحی کی طرح اللہ کی اطاعت اور فرما بجاوری کرنے والے شیعہ حضرت ابراہیم بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لفظ شیعہ کے ساتھ لغوی معنوں کے ساتھ جو اس کے لیے لزوم قرار پاتا ہے، ایک تو یہ کہ لغت کے اعتبار سے عرف عام میں شیعہ علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے گروہ کا نام ہے جو علی کے ناصر و مددگار ہیں اور ان کے احکامات کی بڑی پابندی اور سختی کے ساتھ اتباع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آیت اختتام کو پہنچتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کی اخلاص، حسن نیت، پاکیزہ زندگی، طہارت اور ان کا قلب جو انتہائی شفاف اور پاک و پاکیزہ بے عیب تھا، اس کی طرف پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ کی جانب بڑھتے گئے، بڑھے بے عیب پاکیزہ قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم یعنی پاک، پاکیزہ، بے عیب۔ اسی لیے محاورتاً اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر قلب سلیم ہو، عقل بھی سلیم ہو۔ جب عقل سلیم ہوگی، عقل میں پاکیزگی ہوگی تو فکر میں پاکیزگی ہوگی، جب فکر میں پاکیزگی اور طہارت ہوگی تو سارے نتائج مثبت آئیں گے، منفی نہیں آئیں گے۔ سرمات پڑھ دیجیے۔ اسی لیے کہ ہماری وابستگی صاحبان طہارت، صاحبان تطہیر سے ہے، تو جس کی وابستگی تمسک صاحبان تطہیر سے ہے اس کے ذہن میں آلودگی یا پھر گندگی یا ناپاکی نہیں آ سکتی۔ اور دوسرے جو حدیث تواتر کی حد تک ہے، کسی بھی برادران اہل سنت کو اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں، فرمان رسول ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں دو گراں قدر بیش بہا چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت نقل ہے کہ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت اہل بیت۔ جو کوئی ان سے اپنے آپ کو متمسک رکھا تو اللہ کے نبی کا یہ کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہرگز ہرگز گمراہی، ناپاکی، پستی، ضلالت نام کی کوئی چیز تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لو۔ تو یہ حدیث سے مبارکہ میں اللہ کے حبیب نے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی عظمت، ان کی پاکی، ان کی طہارت سب کچھ بیان کیا، اور ان سے وابستگی یعنی ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ اگر ان کے احکامات پر عمل ہوگا تو اختلاف نام کی کوئی چیز، گمراہی نام کی کوئی چیز، جھگڑے نام کی کوئی چیز قریب نہیں آئے گی۔ کیونکہ گفتگو کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ پہلو جو ظاہری طور پر جس کا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، دوسرا پہلو جو گہرائی میں جانے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ حدیث آن حضرت کی سارے مسلمانوں کے لیے تھی، صرف کسی ایک فرد یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک دور کے لیے نہیں تھی۔ جب تک رسول اللہ کی امت ہے اس وقت تک یہ حدیث ساری امتیوں سے مخاطب ہے۔ تو ہم کو خوش ہونے والی بات یہ ہے کہ ہم بحمدللہ قرآن سے بھی وابستہ ہیں، اہل بیت سے بھی وابستہ ہیں،
لیکن نتیجہ دیکھنا ہے اپنے عمل میں، اپنی گفتار میں اور اپنے اعمال میں، کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ادھورا پن یا تشنگی یا اختلاف تو نہیں پایا جاتا۔ حتیٰ یہ کہ خواہ وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہو بات، یا انسان کے معاملات سے تعلق رکھتی ہو، یا زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتی ہو، یا شوہر زوجہ کے جھگڑے کی شکل میں ہو، یا ماں باپ اولاد کے اختلاف کی شکل میں ہو، یا پھر بھائی بھائی کے اختلاف کی شکل میں ہو، یا قوم اور قائدین کے اختلاف کی شکل میں ہو، خواہ وہ روئے زمین پر کہیں بھی بستا ہو جو قرآن اہل بیت یعنی اثنا عشری علی کا چاہنے والا ہے، خواہ وہ امریکہ سے تعلق ہو، خواہ وہ لندن سے ہو، عراق سے ہو، شام سے ہو، قم سے ہو، بمبئی سے ہو، یو پی سے ہو، حیدرآباد سے ہو، اختلاف کسی کی گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے اگر ان کا تعلق قرآن سے ہے یا اہل بیت سے ہے۔ ہر ایک کی بات ایک ہی ہونا چاہیے۔ جب رسول نے یہ ضمانت دی کہ کسی قسم کی گمراہی نہیں آئیں گی، تو گفتگو میں گمراہی بھی اس بات کی دلیل ہے یا قرآن سے دور ہے یا اہل بیت سے دور ہے۔ شوہر زوجہ میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے یا وہ قرآن سے دور ہے یا اہل بیت سے دور ہے۔ ماں باپ اولاد میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے دونوں میں سے کوئی ایک یا قرآن سے دور ہے یا اہل بیت سے دور ہے۔ بھائی بھائی میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے یا قرآن سے دور ہے یا اہل بیت سے دور ہے۔ اور قوم کے درمیان، عالم کے درمیان میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے یا قرآن سے دور ہے یا اہل بیت سے دور ہے یا دونوں سے دور ہے۔ رسول اللہ کی ان باتوں کو اگر عملی طور پر ان کی ساری حیات طیبہ میں انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں ہم جانچ کریں، اگر اس کی تحقیق کریں تو صاف مل جائے گا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی سے بھی تم اپنے آپ کو متمسک رکھو تو کسی قسم کی کوئی گمراہی نہیں آئے گی، اور حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم اس کی جو شاخ نسبت دی گئی رسول نے اپنے کو شجر سے دی، شاخ کی علی ابن ابی طالب سے دی، جو کوئی اگر اس کی شاخ کو بھی تھام لے یعنی ان کے تعلیمات پہ عمل کرے تو حوض کوثر تک صرف وہاں پر سلامتی ایمان کے ساتھ نہیں پہنچے گا بلکہ درمیان میں جو صراط ہے بڑی آسانی سے گزر جائے گا۔ ان کے تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ اللہ کی تعلیمات میں کوئی فرق ہے نہ ہی تو رسول کی تعلیمات میں کوئی فرق ہے۔ جیسے قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، رسول کی تعلیمات میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے رسول کی تعلیمات میں اختلاف نہیں ہے ویسے مولا کائنات سارے ائمہ کی تعلیمات میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہے تو ہمارے سمجھنے میں ہے، ہمارے سوچنے میں ہے، ہمارے بولنے میں ہے، ہمارے اختیار کرنے میں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ائمہ معصومین قرآن سمجھانے کے لیے آئے تھے، قرآن بتلانے کے لیے آئے تھے، قرآن پہ عمل کروانے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ جس کے قلب منور پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو رسول کی خلقت ہے وہی علی کی خلقت ہے، انا وعلی من نور واحد، تو علی ابن ابی طالب بھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو قرآن کے مغائر ہے، قرآن کے مطالب کے مخالفت میں ہے یا قرآن کے علاوہ ہے، کیونکہ سارے ائمہ کے تعلیمات جو دستور شیعت ہے اس کا مرکز صرف اور صرف قرآن ہے۔ صلوات و دیجیے علی محمد۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ جو ائمہ اربعہ لوگوں کے منتخب شدہ ہے، اللہ کے منتخب شدہ نہیں ہے، اور امامت کا اختیار کرنا یا امامت کا اعلان کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہارے درمیان میں امام بنا کر ابراہیم کو بھیجا، تو جب امامت کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، موقتی دور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، امامت کا بھی قیامت تک کے لیے برقرار رہنا ازر قرآن لازمی و واجب ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا أَوْ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی آ سکتی نہ تحویل کیا جا سکتا۔ تو اب یہاں پر جو رسول اللہ نے
انتخاب کیا امامت کا یہ اللہ کی وحی کے مطابق تھا اور اللہ کے منشا کے مطابق تھا۔ رسول نے کہا، میں نے جیسے حدیث آپ کے درمیان میں سنائی کہ مینا ابن ابی مینا جو عبد الرحمن ابن عوف کا غلام تھا، جس نے یہ حدیث بیان کیا تھا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور میری اولاد سے ہوں گے، ان میں کا اول علی ہے اور آخر مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ تو رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں یہ حدیث روایت بیان فرما چکے تھے، تو اب کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ انتخاب اللہ کی جانب سے ہے، رسول کی جانب سے ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر غیر اللہ کی جانب سے یہ قرآن نازل ہوتا تو تم غور کیوں نہیں کرتے اس میں کہ اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ اختلاف کثیر کا ائمہ اربعہ کے فقہ میں، اصول میں، احکامات میں پایا جانا اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کی جانب سے انتخاب نہیں تھا، افراد کی جانب سے انتخاب تھا۔ جو فقہ، جو احکامات ابو حنیفہ کے ہیں، امام اعظم کے ہیں، وہ احکامات سے اختلاف امام شافعی کو ہے، اور امام شافعی کے احکامات سے اختلاف امام مالکی کو ہے، امام مالکی کے احکامات سے اختلاف امام احمد بن حنبل کو ہے۔ یہ تینوں چاروں اتنے اختلاف رکھتے ہیں، بعد والے دور میں تو یہ لوگ ایک دوسرے کو پائے یا نہیں پائے، اس لیے کہ جو سن وفات ابو حنیفہ کا ہے وہ سن پیدائش امام شافعی کا ہے، تو یہ آپس میں بیٹھ کر تو کوئی اختلاف نہیں کیے، لیکن ماننے والوں کے درمیان میں اتنا اختلاف نقطۂ عروج پر پہنچا تھا کہ مسجدیں خون سے رنگی گئی تھی، گھراں جلا دیے گئے تھے، اتنی خون، غارت گری، قتل ہوا تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ جو ابو حنیفہ کے باتوں کو نہ مانے اس پر آسمان کے بلکہ ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، وہ لعنتی ہے۔ امام شافعی کے ماننے والے ابو حنیفہ پر لعنت پڑھتے تھے، یہ دونوں کے ماننے والے مالکی پر لعنت پڑھتے تھے، مالکی کے ماننے والے حنبلی پر لعنت پڑھتے تھے۔ یہ چیز اتنی زیادہ عروج پر پہنچی، میں نے جیسے کہا کہ 321 ہجری میں تب کہیں جا کر ابو الحسن اشعری نے جو اہل سنت والجماعت کے نام کے ساتھ یہ دین کو منسوب کیا، وہاں پر بات کے جو بادشاہ تھے وہ اختلاف کو دور کیے، لیکن اختلاف جو کتابوں میں ہے ابھی بھی باقی ہے، ماننے والے ہیں ان کے درمیان بھی باقی ہے، لیکن جو اللہ کی جانب سے نمائندے تھے، رسول نے فرمایا میرا اول محمد ہے، میرا آخر محمد ہے، میرا اوسط محمد ہے، کل کے کل محمد ہیں۔ کیسے محمد ہیں؟ علی رسول کے داماد ہیں، بھائی ہیں، اور پھر حسن حسین علی کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق علی کے سلسلے کی اولاد سے ہیں، پوتے ہیں، امام زمانہ آخری وارث ہیں۔ یہ سب ایک اس سینس میں ہے، جو قول رسول کا ہے وہی قول علی کا ہے، وہی قول امام جعفر صادق کا ہے، وہی قول امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ہے۔ یہ تمہید تھوڑا سا آپ کے اذہان عالی کو ہموار کرنے کے لیے میں نے عرض کی کہ دیکھیے کہ جس طرح سے لوگ قیاس کے اوپر یا پھر گمان کے اوپر یا بغیر استاد کے یا اپنے ذہن کو اس میں دوڑا کر ماخذ یا مطالب کو عکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امکان قوی ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک نہ پہنچے اور گمراہی کی طرف چلے جائے۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے کہ کتابیں موجود ہیں لیکن پڑھانے کے لیے یونیورسٹی اور استاد کو رکھا جاتا ہے، خود انسان پڑھ لے کے اگر کامیاب ہوتا تو استاد یا اساتذہ یا یونیورسٹی یا اتنا کروڑوں کا فنڈ خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بیکار کام ہو کے رہ جائے گا۔ امراض کے لیے ہر دوا رکھی ہوئی ہے، بکس لکھے ہوئے ہیں کہ کون سے مرض کے لیے کون سی دوا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص ڈاکٹر کی احتیاج نہیں رکھتا اور مرض کا نام لے کے میڈیکل شاپ سے دوا لینے لگ جائے، کبھی پیٹ میں درد، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پیٹ کے ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بی پی کے ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کوئی انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان نتیجے پر نہیں پہنچے اور خالی سر میں درد ختم کرنے کے لیے گولی لیتا رہے تو مرض شفا سے نہیں، جان ہلاکت سے بدل جائے گی۔ لہٰذا ایک طبیب کی، ایک تشخیص کرنے والے
کی ضرورت ہے، اسی طرح سے دین کے لیے بھی ایک ہادی، ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تنہا ایسے ہی انسان کو نہیں چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ جو کل میں کہنا چاہتا تھا، وقت کی تنگی کے سبب نہیں کہا، مکمل ہو جائے، یہ واقعے کے ذریعے سے کل گزشتہ بیان کا تکملہ ہو جائے کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کا عہد مبارک تھا۔ آپ کی بزم میں لوگ آتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو دین کی اشاعت ہوئی وہ اس قدر ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے، چونکہ وہ دور بڑا حساس تھا، بنی امیہ کی حکومت کا زوال ہو رہا تھا، بنی عباسیہ اقتدار پہ آنا چاہتے تھے، رستہ کشی تھی، بنی امیہ کی گرفت کمزور ہو رہی تھی، اور امام صادق علیہ السلام کو موقع مل گیا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور منصور بغداد کی تزیین نو میں مصروف تھا، امام کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی۔ موقع پا کر امام نے جو تبلیغات کیے اپنے شاگردوں کے ذریعے، آپ کے مکتب میں 900 صاحبان روایت ایک وقت میں بیٹھ کر حضرت سے روایتیں نقل کرتے تھے، 4000 تک شاگرد تھے، اور سارے بلاد اسلامیہ میں آپ کے شاگرد پہنچ چکے تھے۔ جہاں دیکھو ہر موضوع پر، ہر علم پر حضرت کے جو تعلیمات تھے وہ لوگوں کے درمیان میں ترویج کر رہے تھے، اشاعت کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، یہاں سے وہاں تک سارے لوگوں کے درمیان میں بول بالا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کا نام تھا، علم روشن تھا۔ وہ دور اسلام کا انتہائی ترقی یافتہ روشن دور کہلایا، جبکہ یورپ اور یہ لوگ جو مغرب سے تعلق رکھتے تھے ان کے پاس ظلمت تھی، جہالت تھی، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی۔ وہ دور میں ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، وہ دور میں عرب کے پاس تعلیم تھی، کیونکہ ان کا رہبر، ان کا استاد حضرت امام جعفر ابن محمد الصادق صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بزم میں یہ اطلاع ملی کہ فرزند رسول ایک شخص ہے، بڑا عالم ہے، اور لوگوں کے درمیان میں بہت ہی اچھی طریقے سے اسلامی علوم کو پھیلاتا ہے، تعلیمات دیتا ہے، اور جو لوگ اگر اختلاف ہو جائے ان میں تو وہ صلح کرواتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے کہا کہ ہم خود اس سے ملاقات کریں گے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو حضرت کی سوانح جس کتاب میں بھی لکھی ہے، وہ پرشین ہو، عربی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، اتفاق سے چاروں کتابیں میری نگاہ سے گزرے، یہ واقعہ ضرور موجود ہے۔ تو یہ انتہائی مصدق واقعہ ہے، اور تقریباً ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت اس سے ملاقات کرنے کا اظہار فرمائے کہ میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا، ایک عالم دین ہے، دین کے احکامات لوگوں تک پہنچاتا ہے، لہٰذا میں اس سے ملاقات کروں گا۔ اب جب یہ طے ہوا تو حضرت چاہتے تو اپنے اصحاب سے کہتے اسے ہمارے پاس بلا لو، لیکن حضرت کے اخلاق کریمہ تھے، صاحب خلق عظیم کے وارث تھے، یہ گوارا نہیں ہوا کہ اسے بلائیں، بلکہ یہ اظہار کیا کہ ہم خود اس کے پاس جا کے ملیں گے۔ یہ عالم کی شان ہے، عالم کو اتنا ریسپیکٹ دینا چاہیے، اور یہ تعلیمات، یہ آداب ہمیں اہل بیت کے تعلیمات سے ملے، ان کے گھرانے سے ملے، ایک طرح کے ریسپیکٹ دینا چاہیے اگر کوئی عالم ہے۔ حضرت نے ملاقات کا ارادہ کیا، اور ایک مرتبہ چلے، دیکھا کہ وہ ایک مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، اور دو لوگوں کے درمیان میں کوئی مسئلہ تھا، اس مسئلے کو سلجھانے میں مصروف ہے۔ مثلا ایک ہزار بلا تشبیہ، یہ گیٹ کے پاس لوگ ٹھہرے میں، حضرت اتنی دور ٹھہر گئے، قریب بھی نہیں گئے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اگر حضرت سے واقف ہیں تو اس سے پوچھتے پوچھتے ان سے رجوع ہو جائیں گے حضرت سے، تو پھر اس کی حجو نہ ہو جائے، وہ دور ٹھہر گئے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر تھوڑا بھی علم جانتے تو ہم کیا کرتے؟ حضرت دور ٹھہر گئے۔ عربوں میں دو لوگوں کی گفتگو میں تیسرا آدمی اگر مداخلت کرتا ہے تو انتہائی درجے کا عیب جانتے ہیں آج بھی، وہ کہتے ہیں کہ ملقوف، گاف سے بدل کے بولتے ہیں، اس میں تم دخل مت دو، بیجا ٹانگ مت اڑاؤ، انتہائی بری بات ہے، عیب کی بات ہے۔ حضرت ٹھہر گئے، وہ گفتگو ہو گئی، دونوں اپنے اپنے راہ پہ چلے گئے، پھر یہ آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا یہ تو حضرت ایک عمل دیکھا کہ ایک خباز تھا، یعنی روٹی بنانے والا نان بھائی، وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ ابھی اپنی خبز کو تنور میں سیکنے میں مصروف تھا، جو خبز باہر نکل چکی تھی، یہ دو خبز لیا اور اپنے دونوں جیب میں رکھ لیا اور آگے بڑھا۔ حضرت نے دیکھا کہ انہیں پیسے بھی نہیں دیا، اس سے اجازت بھی نہیں لی، لیکن گمان تو نہیں کر سکتے، حضرت کے خود تعلیمات کے مغایر ہے، آگے بڑھے۔
اسے پکارا بھی نہیں، روکا بھی نہیں کہ میں تم سے ملنے والا ہوں، نہیں، بلکہ حضرت خود اپنے قدم آگے بڑھائے تاکہ اس تک پہنچے۔ آگے دیکھا کہ ایک میوہ فروش تھا، میوہ جمانے میں مصروف تھا، اس سے 2 انار لیا اور وہ بھی اپنے جیب میں رکھ لیا۔ اب اس کے بعد اور آگے بڑھا، حضرت کو اور فکر ہوئی کہ اس کا یہ عمل کیا ہے۔ اب دیکھا کہ ایک انتہائی نادار لوگوں کی بستی میں پہنچا جو بلو پاورٹی لیول لیتے ہیں، مساکین۔ ہمارے پاس جیسا ہم کہتے ہیں کہ جو مساکین بلو پاورٹی لیول رہتے، گھر بھی نہیں رہتا، سلم ایریا رہتا، جو بھی تھا اس زمانے میں، وہاں پر یہ پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک نوجوان بیمار ہے اور بھوکا ہے، اس کے سرانے پہنچا۔ پہنچنے کے بعد یہ دونوں خبز، دونوں روٹیاں نکال کر اسے دیے کہ تو کھا لے، اس کے بعد انار نکال کے دیے کہ تو یہ کھا لے، تیری مرض کی حرارت اللہ نے چاہا تو شفا میں بدل جائے گی۔ اب یہ دونوں چیزیں دے دیا، دے کے جب پلٹنے لگا تو حضرت راستے میں تھے، کہا کہ بھائی السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا کہ بڑی آپ کی تعریف سنا میں، اور لوگوں سے بڑی تعریف ہوئی، اور میں نے دیکھا بھی کہ آپ واقعی بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، اور 2 جو بچھڑے ہوئے لوگ تھے جن میں اختلاف تھا آپ نے اس میں صلح فرمائی، لیکن اثناء راہ میں نے آپ کے 2 عمل دیکھے، وہ یہ کیا ہے، اس کی مجھے تعبیر چاہیے کہ 2 روٹیاں لیے آپ، کیا آپ کے اس سے کوئی کاروباری معاملات ہیں، پارٹنرشپ ہے، کیا ہے؟ کہا کہ وہ تو نہیں ہے۔ پھر 2 انار بھی لیے آپ، اس کے ساتھ کوئی ایسی آپ کے ساتھ معاملات ہیں؟ کہا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ دونوں چیزیں لے کے آپ ایک غریب کو دے دیے، مسکین کو دے دیے، بیمار کو دے دیے؟ کہا کہ ہاں میں دیا۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں جعفر ابن محمد۔ کہا وہی ہیں جو رسول اللہ کے وارث ہیں، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہے، آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا، آپ قرآن سے واقف نہیں ہیں؟ اب دیکھیے، وہ قرآن پڑھا، اپنے ذہن سے تعبیر نکالا، اس کی ذہن سے اپنے اس کے معنی نکالا، اور خود امام سے کہہ رہا ہے اور قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہے۔ یہی روایت ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے، سب سے زیادہ حضرت کو ایسے ہی جاہلوں سے ہوں گی مزاحمت جو قرآن کے ذریعے سے حضرت سے کٹ حجتی کریں گے، سب سے زیادہ زحمت ہوں گی۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، بہت مشکل ہوں گی، غلط تعبیریں، اس لیے کہ تفسیر کے معنی ہے چہرے سے نقاب کا ہٹانا، تو العیاذ باللہ قرآن کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں ہے جو ہٹایا جائے۔ ہم لوگوں کے علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے دماغ پہ، فکر پہ، علم پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہٹائے جاتے ہیں تفسیر کے سہارے سے۔ اسی لیے تفسیر سب سے بہتر ہے، یا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تعبیر کرے، یا پھر معصوم کا کلام، تیسرے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری اگر کوئی کرے گا تفسیر تو وہ بالرائے ہو جائیں گی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے بطن کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ اب یہاں پہ تفسیر بالرائے تھی، نہ رسول کا عمل دیکھا اس نے، نہ انبیاء ما سبق کا دیکھا، نہ قرآن کی دوسری آیت کا سہارا لیا۔ وہ یہ کہتا ہے امام سے کہ مجھے حیرت ہے، افسوس ہے، آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا اور آپ قرآن سے واقف نہیں ہیں۔ امام نے کہا کہ بھائی بتا کہ کون سی ایسی آیت ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں، اور کون سی ایسی آیت تیرے پیش نظر ہے جس کے ذریعے تو اپنے اس عمل کو جائز قرار دیتا ہے؟ کہا کہ میں آپ کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلہ یجزی الا مثلها۔ اگر کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ اس کے عوض 10 نیکیاں دیتا ہے، اور برخلاف اس کے اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اس کے عوض ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ تو میں نے 2 نیکیاں کیے، میرے نام اعمال میں 20 ثواب لکھے گئے، 2 برائی کی تو 2 برائیاں اگر مائنس ہو جائیں تو 18 ابھی میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہے، موجود ہے۔ مجھے حیف ہے کہ آپ کو قرآن نہیں معلوم۔ امام نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو ایسی تعویل پیش کرتا ہے، کیا تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں دیکھی جہاں پر اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف اور صرف صاحبان تقوی میں سے ان کا عمل قبول کرتا ہے۔ تیرا عمل میں جب تقوی نہیں ہے تو قبولیت کی بات پیدا نہیں ہوتی، جب عمل قبول نہیں ہوگا تو جزا سے تو محروم رہیں گا۔ بلکہ تو 2 گناہ کیے، اور دوہرا گناہ یہ کیا کہ ایک مومن کو چوری کا مال دیا، تیرے نام اعمال میں دوہری سزا لکھی جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجیے اللہ محمد۔ کیوں امام کی ضرورت ہے؟
قیاس کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں حاجت ہے ہمیں اپنے اعمال کے درست کرنے کی؟ لہٰذا کلیات پر نگاہ رہنا چاہیے۔ جب تک کہ کلیات پر نگاہ نہیں رہیں گی، انسان تدریجاً ہر موقع پر بھٹکتے رہے گا، گمراہی ہوتی رہے گی۔ عزیزان ایمان، میں نے ایسے ہی کہا تھا کہ اشعریہ کے یا معتزلہ کے جو عقائد تھے وہ مختلف قسم کے تھے۔ آپ نے دیکھا کسی نے کہا کہ حضرت خضر حضرت ابو حنیفہ کے پاس 5 سال تک زانو ادب طے کر کے علم حاصل کرتے رہے۔ جب دنیا سے اڑ گئے تو خضر نے اللہ کو یہ واسطہ دیا کہ اگر تیرے نزدیک میں مقرب ہوں تو تو حضرت ابو حنیفہ کو اجازت دے دے کہ مزید میرے کو وہ تعلیم دیتے رہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، 25 سال تک وہ ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اور ایک سفیان ثوری نے کہا کہ کوئی عرب میں کوئی ماں نے ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی نحوس بچے کو پیدا نہیں کیا، اس نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مالک اللہ کی جانب سے تھے، ان کی ران پہ لکھا ہوا تھا المالک لحجت اللہ فی ارضی، یہ اللہ کی جانب سے زمین پر حجت ہے۔ دیکھیے یہ باتیں کبھی خواب ملتا ہے، کبھی یہ روایتیں ملتے ہیں جس کے ذریعے سے دین بنائے جاتے ہیں۔ دین ایک حقیقت کا نام ہے، دین سنی سنائی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی مزاج کا نام ہے، دین اللہ کی مزاج کا نام ہے، دین ہم افراد کی مزاج کا نام نہیں ہے۔ جتنے افراد ہیں اتنی مزاجیں جدا جدا ہیں، باپ کی مزاج اور، ماں کی مزاج اور، بھائی کی مزاج اور، چاچا کی مزاج اور، یہ خاندان کی مزاج اور، وہ خاندان کی مزاج اور، یہ علاقے کی مزاج اور، وہ علاقے کی مزاج اور۔ اگر چاہتے ہیں کہ سب مل کر دین میں آ جائیں تو اپنی مزاج کو دین تک لے جانا چاہیے۔ دین آپ کی مزاج کے پاس لانے کی کوشش مت کریے، اپنی مزاج کو دین کی طرف لے جائیے تو سب ایک ہوں گے، سب کی ایک بات ہوں گی، سب کا ایک ہی گفتگو رہیں گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے پاس اپنے عقیدے کو بیان کریں۔ ہمارے عقائد کیا ہیں شیعوں کے؟ پھر وہ تو عقائد آپ نے دیکھے کہ اللہ دیکھیں گے، اللہ نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگوں نے بھی ضد کی تھی کہ ہم اللہ کو بتائیے، پھر سے قرآن نازل کرو بولیے، پھر سے کتاب نازل کرو بولیے۔ منتخب شدہ لوگوں کو وہ لے کے گئے تھے کوہ طور پر، اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تو دکھائی نہیں دیا، لیکن یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ کی دیکھنے کی کوشش کیے تو قرآن کہتا ہے ہلاک ہو جائیں گے۔ اب بعض ایسے عرفا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم طالب دیدار رب العالمین ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آئیے، آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ طالب رہیں گے رب العالمین کے دیدار کے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ایک قوم تھی، حجت کرتی تھی، اور وہاں کیا ہوا ان کا انجام؟ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکے، لیکن ایک عقیدہ حنفی اور سارے سنی مذہب کے لوگوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نظر آئے گا، اللہ سے ملاقات کریں گے، اور سب سے پہلے ابو بکر ہوں گے جس سے، سب سے پہلے عمر ہوں گے جس سے اللہ گلے ملیں گا، اور جب وہ پنڈلی دکھائے گا تو لوگ سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ائمہ نے اللہ کے اندر پائے جانے والے صفات کو کیسے ڈیفائن کیا، اور وہ صفات جو اللہ میں پائے جاتے گن نہیں سکتا انسان، گن نہیں سکتا، لیکن وہ چیز جو مشہور ہے، جس پہ عمل کرنا ناگزیر ہے، جس کو اگر انسان نہیں مانیں گا تو قدم قدم پہ اس کا ایمان دھوکہ کھائیں گا، کبھی وہ ایمان میں رہیں گا، کبھی ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائیں گا۔ جو صفات اللہ میں نہیں پائے جاتے وہ مشہور کون سے ہیں؟ جو صفات اللہ میں پائے جاتے وہ مشہور کون سے ہیں؟ حالانکہ یہ بات انتہائی ابتدائی شیعت کے لیے ہے۔ کوئی بھی شیعہ جب 5 سال 6 سال کا بچہ ہو جائے، انہیں ماں باپ کا فریضہ ہے کہ یہ بات اسے سمجھائیں، ورنہ آج بچے بالغ ہونے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آج نوجوانوں کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی ہے انتہائی گمراہی کی گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے دین کی بالکل ABCD بنیاد سے واقف نہیں ہے۔ آپ کو اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ اللہ میں پائے جانے والے وہ صفات، اوصاف، صفات، اللہ میں کون سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ثبوتیہ، اللہ میں کون سی باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔
4-5 سال کے بچے کو مدرسے جعفریہ میں یہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ کون سی باتیں نہیں پائی جاتی ہیں؟ پائی جانے والی باتیں اللہ میں 8 ہیں جو مشہور ہے۔ میں نے جیسے کہا کم سے کم اتنا آپ جان کر عقل کے ذریعے سے ماننا چاہیے۔ نہیں پائی جانے والی باتیں اللہ میں 8 ہیں، آپ جان کر کم سے کم اس پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ کسی بھی موقع پر انسان دین سے باہر ہو جا سکتا۔ اگر اس کو یاد رکھ لیے تو انسان دھوکہ نہیں کھائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو ہم کو بچپن میں پڑھاتے تھے، پہلے کیا تھا؟ دینی ماحول تھا۔ اصل بات یہ ہے اگر رات میں چراغ مغرب ہوتی چراغ کھلتا، ماں، بہن، دادی، نانی، بزرگ بچوں کو بلاتے تھے، قریب جاتے تھے، بیٹا پڑھو چراغ کا کلمہ، چراغو مسجدو محرابو ممبر علیو فاطمہ شبیر و شبر، چراغ آل نبی ہمیشہ روشن باد، بدشمنان علی 7,000 لعنت باد، 20 بات کم نہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، الحمد کا سورہ، قل هو اللہ کا سورہ، مختلف سورے، امام 12 ہیں، یہ سب بتاتے تھے۔ تو آج پھر یاد رکھیے یہ بات کہ یہ چیز دھیرے دھیرے گھروں سے اڑ گئی، برکت چلے گئی۔ برکت شریعت ہے، برکت کوئی ایسے گمان خیاس کا نام، برکت شریعت ہے، برکت شریعت ہے۔ اذان ہوئی تو الفاظ دہراؤ، اس لیے کہ اس کے بعد دعا کریں گے تو قبول ہے۔ اذان ہوئی تو ٹی وی کا والیوم کم نہیں ہوتا، تو اب برکت گھر میں کیسے آئیں گے بھائی؟ اب آپ بولیے یہ دشمنی علی ہے، یہ کیا باتیں لے کے بیٹھیں گے؟ اب آپ دیکھیے گھر میں ہم اپنے ہاتھ سے اپنی برکتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ مغرب کا کوئی احساس نہیں ہے، مغرب ہی تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنا گھر کا ڈومیسٹک ہوم ایجوکیشن ختم کر دیے۔ عقیدے کے معیار کو اتنا بڑھائے کہ کچھ بھی کرو مولا کی محبت کرو، مولا کی محبت کچھ بھی نہیں کرنے دیتی۔ مولا کی محبت وہی کرنے دیتی جو اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ ان کی محبت سے متصل ہوتے ہی اللہ سے قریب ہوتے، اور نجاست کے ذریعے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے، طہارت کے ذریعے اللہ سے قریب ہو سکتے۔ صلوات پڑھیے علی محمد و علی پنجتن 5 ہیں، محمد، علی، فاطمہ۔ آپ دیکھتے جاؤ سیکوینس میں حسن حسین، بہت سوچ سمجھ کے، یہ ہم طے کرے سو نہیں ہے، ائمہ بتائے سو ہے، یہ سو ائمہ بتائے سو ہے۔ واسطے میں دیکھ لیجئے، کسی بھی چیز میں دیکھ لیجئے، وسیلے میں دیکھ لیجئے، دعا مانگنے میں دیکھ لیجئے، یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن حسین، امام 12 ہیں، اول مولا متقیان، آخر امام زمانہ۔ ویسے ہی شیعوں کے عقیدے کو بھی ائمہ بتائے سو ہے۔ آپ نہج البلاغہ پڑھ لیجئے اور وہاں پر اللہ میں پائے جانے والے صفات کو دیکھیے کہ کیسے یہ صفات ہے اللہ کے پاس جو موجود ہیں۔ اللہ کے صفات کو مولا کائنات نے کیسے ڈیفائن کیا، کیسے سمجھایا۔ اللہ میں پائے جانے والی صفات، وہ قدیم ہیں، اول قدیم، دوسرے قادر، تیسرے عالم، چوتھے حی، پھر مدرک، متکلم، ہاں اس طریقے سے صادق، یہ جو صفات ہے اللہ کے جو بتائے گئے۔ اللہ قدیم ہے، یعنی کوئی نہیں تھا اللہ تھا، کوئی نہیں رہے گا اللہ رہے گا، اس کی قدیم ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، جان بھی نہیں سکتے۔ قدیم ہے، قادر، اللہ کوئی چیز کرنے میں مجبور نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر، جس چیز کو بھی، جس شے پر بھی چیز کا اطلاق ہوگا، جس شے پر بھی چیز کا اطلاق ہوگا، خواہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہو یا نہ دکھائی دیتی ہو، کوئی بھی چیز اللہ مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے۔ عالم، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم کے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ اللہ عالم بالذات ہے، سمجھانے کے لیے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا قبل اس کے کہ انسان کے ذہن میں، دل میں گزرنے والی باتیں انسان اپنی زبان پر لائے وہ واقف ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ انہو یحول بین المرئی و قلبی، اللہ ارادے اور دل کے درمیان میں بھی موجود ہے۔ اللہ ارادے، تو ایسے اللہ عالم ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے کائنات کو خلق کیا کسی قادر کے مدد کے ذریعے سے نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو سوچ کے سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اللہ ارادہ کیا کسی بھی چیز کا، کہا کن تو فیکون ہو گئی۔ سوچتا وہ ہے جو محتاج دماغ ہے، محتاج عقل ہے، لیکن اللہ ان اشیاء کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ان اشیاء کا محتاج نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ حی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی حیات کیا ہے؟ وہ حی القیوم ہے، جسے اونگ بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوتا ہے، کسی اونگ آتی ہے، کسی کو نیند آتی ہے، سمجھ جاؤ وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ شاید لوگ نہیں مانتے، کم سے کم ایک آیت تو مانتی ہے نا، جس کے متعلق زیادہ اشتباہ کرتے، میری گفتگو بعد میں آئے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ کس کے شان میں نازل ہوئی؟ کون تھا جو بستر رسول پر سویا؟ علی نہ سوئے ہوتے تو شاید یہ شک اور عروج پر پہنچ جاتا تھا کہ وہی صفت کیا نہیں۔ یہ گمراہی نہیں ہے، یہ محبت کی دلیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ گمراہی ہے، محبت نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ اسے اونگ ہے نہ نیند ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بعض چیزوں کو لے کر، بعض اوصاف کو لے کر لوگوں کے جذبات سے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دین سے منحرف کرنا دین کی خدمت نہیں ہے، دین کی خدمت نہیں ہے۔ جو دین سے منحرف کرے گا یا نیا دین ایجاد کرے گا، ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اور میں نہیں کروں، آگے میں گفتگو کرنے والا ہوں، اس میں وہ واقعہ بھی پیش کروں گا جہاں پہ مولا نے پیش کیا ہے، وہ مولا سے منسوب ہے روایت، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اللہ عالم ہے، حی ہے، متکلم ہے، یعنی اللہ زبان کا محتاج نہیں ہے، جس چیز میں چاہے اس میں اپنا کلام یا آواز پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کے صفات ہے، متکلم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ مدرک ہے، مدرک یعنی اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، یہ اللہ کے صفات ہیں۔ اگر کوئی بغیر آنکھ کے دیکھے، بغیر کان کے سنے تو وہاں اشتباہ کریے۔ اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے۔ صادق اللہ صرف اور صرف سچ بولتا ہے، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ میں جو صفت نہیں پائی جاتی وہ مرکب نہیں ہے۔ ہم آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھوں سے، اعضاء سے مل کے بنے، اللہ کے لیے یہ صفت نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے۔ وہ مرکب دیکھیے، چھوٹی چھوٹی دلیل سے آپ پورے گمان اپنے ذہن میں آنے والے رد کر سکتے، ختم کر سکتے۔ اللہ مرکب نہیں ہے، مل کے نہیں بنا، اللہ مرکب نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کوئی مکان، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے جہاں پہ یہ کہے کہ اللہ یہیں پر ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی اس کا مکان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں تم اپنے انگلی کے اشارے سے نہ کہو، وہ بہتر جانتا ہے۔ تم نے اشارہ کیا تو اللہ کی ذات کو مختص کیا، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ مولا سے سمجھو اللہ کے صفات۔ نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ میں مولا نے کس طریقے سے اللہ کے صفات کو ڈیفائن کیا۔ آج ایسا وقت آ گیا کہ ہم کو یہ ابتدا سے پھر دین کا آغاز کر کے سمجھانا پڑ رہا ہے۔ یہ بات تو بہت آگے کی ہونا چاہیے تھا، لیکن ابتدا سے، چونکہ بچوں تک یہ بات نہیں پہنچی، افسوس ہے، بچوں تک یہ بات، یہ تعلیمات نہیں پہنچے۔ اس طریقے سے ماں باپ ان کو نہیں سمجھائے، ان کے بزرگ نہیں سمجھائے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ دورے کے مجالس میں ان کے اذہان کو پورا ہموار کر لیتے تھے، بعد میں سالانہ مجالس میں ان کی گفتگو ان کو سمجھ میں آتی تھی۔ اب وہ دورے کی کیفیت بدل کے بیٹھے بغیر بسم اللہ کے گفتگو کرے اتر گئے۔ شیطان نے کہا پروردگار تو رب العالمین ہے، سب کے لیے تو غذا رکھا، میری غذا کیا ہے؟ کہا کہ مایوس کیوں ہوتا؟ ہر وہ چیز
جو گفتگو کی جائے بغیر میرے نام کے وہ تیری غذا ہے. تو اب وہ بچوں کو قوم کو غذا نہیں مل رہی، شیطان کو مل رہی، اس لیے تربیت نہیں ہو رہی ہے. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، میں روا روی میں آپ سے کہہ دیا، بخدا حدیث ہے، یہ بخدا روایت ہے، یہ میں کسی پہ ٹون کرنے نہیں، کیونکہ ہماری مزاج ہم بدل دیے. وہی کہہ رہا ہوں میں، ہماری مزاج کا نام شریعت نہیں ہے، مزاج الہی کا نام شریعت ہے. جہاں جہاں ہم اللہ کی مزاج کو چھوڑیں گے وہاں وہاں دھوکہ کھائیں گے. جہاں جہاں اللہ کے وسیلے کو چھوڑیں گے وہاں وہاں ہم بے سہارا ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کا وسیلہ چھوڑتے رسول کا چھوٹ گیا، ائمہ کا چھوٹ گیا. ہرگز نہیں ملتا جہاں اللہ چھوڑ دے کسی کو وہاں رسول بھی سہارا نہیں دیتے، مولا بھی سہارا نہیں دیتے. کیونکہ خود اللہ فرما رہا ہے جس کی ہدایت میں نہیں کروں کون ہے جو اس کی ہدایت کر سکتا ہے. خود سوال کر رہا ہے اللہ کون ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. اللہ حلول نہیں کرتا، کسی چیز میں ملتا نہیں، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں مل جانا. آج ممبروں سے تناسخیت کا، حلولیت کا اتنا چرچا، اتنا اعلان، اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، گزشتہ حیدرآباد کی 500 سال میں نہیں ہوئی تھی اتنی تبلیغ. اب بچے سوال کر رہے ہیں وہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، کیوں نہیں مان رہا بھائی تو وہ بات؟ وہی بات درست ہے نا، حلول نہیں کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا حلول. یہ آپ کی ابتدا میں مولا فرما رہے ہیں، ائمہ کے تعلیمات ہے، یہ حلول نہیں کرتا. اب ایک کی روح دوسرے میں مل جا رہی، دوسرے کی روح تیسرے میں مل جا رہی، ایسا نہیں ہے، حلول نہیں کرتا. یہ سب بہت لمبی سازش ہے جو بہت پہلے سے ڈال دی گئی، یہ سازش ہے. لیکن جو لوگ خود اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں. آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں. کوئی وہابی تعلیمات سے انفلوئنس ہو کے وہابی بن جا سکتا، کوئی کرسچن تعلیمات سے انفلوئنس ہو کے کرسچن بن جا سکتا. کیوں؟ ہمارے قوم میں ایسا نہیں ہے جو شیعہ ہوتے ہوئے کرسچن ہو گئے، شیعہ ہوتے ہوئے وہابی ہو گئے. کم ہوں گے مثالیں، مگر ہے. کیسے ہو گئے؟ جب آپ کا مذہب سب سے بہتر ہے، اگر یہ بہتری ان تک پہنچی ہوتی تو آج دھوکہ نہیں کھاتے. اگر آپ اپنی گفتگو کرنے سے زیادہ ائمہ کی باتوں کو، احادیث کو بیان کرتے تو امام فرما رہا ہے کہ جو لوگ قرآن اور ہمارے احکامات سے دین میں داخل ہوتے، پہاڑ کل سے جز کو جدا کر سکتا، مومن اپنے ایمان سے جدا نہیں کر سکتا، جز کو بھی جدا نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہو گئے؟ ماننا پڑے گا آپ کو کہ ہم چھوڑ دیے وہ باتیں، ہم چھوڑ دیے وہ چیزیں. تو اللہ جو ہے حلول نہیں کرتا. اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی کہ آج جوان ہے کل بوڑھا ہو گیا. محض حوادث نہیں. صفات زائد بر ذات نہیں، یعنی اس کی ذات الگ ہے اس کی صفات الگ ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی صفات اور ذات ایک ہی ہیں. اگر کسی نے علیحدہ مان لیا تو دو ہی کر دی، شرکت کر دی. اور پھر اگر اللہ کی صفات کو الگ، ذات کو الگ مانا تو صفات کو چھوڑ دیا تو اللہ کو ادھورا مانا. اس کے ساتھ صفات، ذات اور صفات ایک ہی ہیں. وہ صادق ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ عالم ہے، اسے کسی تحصیل علم کی ضرورت نہیں، عالم بالذات ہے. وہ مرکب نہیں ہے، کسی سے مل کر نہیں بنا، حلول نہیں کرتا، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ مکان نہیں رکھتا. یہ ساری باتیں موٹے موٹے جو بیچ بیچ سے چیدہ میں آپ حضرات کے درمیان میں عرض کیا، یہ ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں. اللہ نے ایمان کا لزوم اسی لیے رکھا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کا لزوم اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان شرک کی نجاست میں آغشتہ نہ ہونے پائے. اگر ایمان کو ہٹا دیں گے تو انسان کبھی بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا. صرف خالص جو ہے کلمہ پڑھ لیے بغیر معرفت کے کافی نہیں ہے. معرفت کے ساتھ ہے، دین کی ابتدا معرفت ہے، اور معرفت کا جو کمال ہے وہ تصدیق ہے، اور کمال تصدیق اللہ کی توحید ہے. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد. عزیزان گرامی، میرے گفتگو کو آخری مرحلے میں پہنچانا چاہتا ہوں. وقت زیادہ ہو گیا، وقت ختم پہ ہے. آپ یاد رکھیں کہ شیعہ ہیں، شیعوں کے صفات ہمارے امام فرماتے ہیں، ہمارے رسول فرماتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صفت کیا ہے؟ صفت کیا ہے ہمارے شیعوں کی؟ صفت یہ ہے کہ تم ہمارے شیعوں کو کیا فرماتے ہیں؟
اوقات نماز کی پابندی سے پہچانو۔ یہ رسول فرما رہے ہیں، میرے مولا فرما رہے ہیں، میرے رسول فرما رہے ہیں، میرے امام فرما رہے ہیں، تم ہمارے شیعوں کو نماز کے اوقات کی پابندی کے ذریعے سے پہچانو۔ اگر میں یہ حدیث مستند کتاب میں نہ بتاؤں تو مجھے ممبر پہ جانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے غلط بیانی سے کام لینے کی۔ دیکھیے، حقیقت میں ہم زیادہ جاہل ہیں، کم عالم ہیں۔ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے جہل کو زیادہ دور کرے۔ عالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے جہل کو زیادہ دور کرا۔ ہماری لیاقت کی حد آخر یہ ہے، جو ائمہ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے، دیانت داری سے آپ تک پہنچا دینا۔ اس کے آگے ہماری لیاقت ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ امام فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں کو ان کے پابندی اوقات نماز کے ذریعے سے پہچانو۔ اب کتنے شیعہ ہیں یہ صفت شیعوں کی پیش نظر رکھ کے ایک دوسرے کو مومن ہے بول کے پہچان رہے ہیں؟ بتلائیے آپ۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث ہے، امام سے حدیث ہے، رسول سے حدیث ہے کہ ان کے ذریعے سے پہچانو۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت میں فرما بجاوری کے ذریعے سے پہچانو۔ یہ جو چیز اللہ نے منع کیا اس کے قریب نہیں جاتے، اللہ نے جس کا حکم دیا وہی کام یہ کرتے ہیں، کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ تم مومن کا مومن کے ساتھ حسن سلوک، محبت، خلوص اس کے ذریعے پہچانو۔ اس لیے کہ مومن ہی بردبار ہوتا ہے، مومن ہی حلیم ہوتا ہے، یعنی پولائٹ نیچر کا ہوتا ہے، سوبر ہوتا ہے، چھچورا نہیں ہوتا، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہوئے، مزاح کر لیتے ہوئے گلیوں کے پاس، خبروں کے اوپر، ہوٹلوں میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ جتنا ائمہ سے قریب، تعلیمات سے قریب ہوگا اتنی زیادہ اس کی مزاج میں سنجیدگی آئیں گی، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کو فرصت کہاں ہے۔ کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے کبھی بھی اگر فرصت مل گئی تو صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتا، اس لیے کہ جتنا ذکر اللہ کا کرتے رہیں گا، امیر المومنین کی ولایت کے طفیل میں اللہ ملائکہ کو خلق کیا جو اسے جنت میں مقام ملنے والا ہے، وہ جنت میں یہ ملائکہ جتنا ذکر کرتے رہیں گا وہ پودے لگاتے رہتے ہیں، پودے لگاتے ہیں۔ اگر وہ ملائکہ کبھی خاموش رہے، دوسرا ملک پوچھتا ہے کہ کیوں تم خاموش ہے، تو کہتا ہے کہ جو میرا جو مومن ہے جس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اس کی زبان خاموش ہے، مجھے فرصت مل گئی۔ تو آپ کو جنت میں باغات ملیں گے، نہریں ملیں گی، سجے ہوئے باغات ملیں گے۔ یہ ذکر انہیں اپنا ویسٹ نہیں کرتا نا ٹائم۔ آپ کو کچھ وقت مل گیا تو بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، انہیں اپنی اسٹڈی میں رہتا، وقت مل گیا تو انہیں کام کرتا، اور وقت مل گیا تو انہیں دوسری نوکری کرتا، اور وقت مل گیا تو تیسری نوکری کرتا۔ کیوں؟ تاکہ اس کا اسٹینڈرڈ اسٹیٹس کم نہ ہونے پائے، اور مومن کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، اس لیے کہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ جب عبادت سے وہی ذکر کو نسبت دی جائے گی جو ذکر اللہ کو پسند ہوگا۔ صلوات پڑھیے علی محمد و علی تو عزیزان امام، اس طرح سے آپ اپنے آپ کو جوڑو، اپنے نگاہوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو ہموار کرو، اور یہ چیزیں دیکھو کہ کیا صفات ہمارے میں ہونا چاہیے، وہی صفت کو اختیار کرو، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور نجات بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ اور اسی طرح سے میں اپنی گفتگو یہیں پر روکوں کیونکہ وقت ہو چکا۔ ایک اور واقعہ میں بیان کرنا چاہتا تھا، اگر موقع مل گیا تو کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج چوتھی محرم ہو چکی ہے۔ مسلسل آپ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو سماعت فرما رہے ہیں کہ آقا کا سفر شروع ہو چکا ہے، کیسے کیسے حالات سے حضرت کو دوچار ہونا پڑا۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پر مکرر قرآن نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آقا سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے انصار، وہ احسان عظیم کیے ہیں عالم اسلام پر۔ جس طرح قرآن میں جب بھی غور کریں نئے انداز
انداز سے ہدایت ملتی، امام حسین کے واقعات میں جب بھی غور کیجیے معرفت کے ساتھ نئے انداز سے ہدایت ملتی۔ امام حسین جو رسول 22-23 سالہ زندگی میں چیدہ قرآن جن پہ نازل ہوا سمجھاتے رہے لوگوں کو، وہ قرآن تقریباً بھلا دیا گیا تھا، حالات متغیر ہو چکے تھے، ماحول بدل چکا تھا، لوگ بہت زیادہ دنیا پرست ہو چکے تھے، قرآن کو بھلا دیے تھے، سنت نبی کمرین کو پامال کر چکے تھے، دین کے احکامات کا شیرازہ بکھر چکے تھے، عدل و انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، اتنا باطل کو حق میں ملا دیے تھے کہ حق کی پہچان تقریباً جاتی رہی۔ حسین منصب امامت پر الہی منصب کے حامل حسین، اب یہ لازم تھا کہ حسین اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال کر، اپنی اولاد کو مصیبتوں میں ڈال کر، اپنے گھر کے بچوں کو بیویوں کو مصیبت میں ڈال کر، نہیں یہ مصیبتیں برداشت کرنا حسین کے لیے آسان تھا، لیکن دین کا تہس نہس ہونا، تبدیل ہونا، اجڑ جانا، خراب ہونا، بسمار ہونا گوارا نہیں تھا، اور فاطمہ کے لال نے مکمل عزم کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ تہیہ منازل کرتے ہوئے، چونکہ کوئی نہ کوئی ایک شہید کا گفتگو ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، آج حر کا ذکر ہوگا۔ حر کون ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ، حر کے نام کے ساتھ آپ کے اذہان میں مختلف خاکے نقوش ابھر گئے، یہ وہ شخص ہے جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا، اپنے رسالے کا صدر تھا، اور یہ اپنے رسالے کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ امام حسین کے راستے کو روکنے کے لیے آیا تھا۔ اب دیکھیے جو حسین کے مقابل میں آئے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ باطل ہے، وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو یزید کے جانب سے یہ حر امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا، گھیر کر ظاہر بظاہر محصور کر کے امام حسین کو کربلا تک پہنچایا، لیکن جب حر آیا امام حسین کو روکنے کے لیے تو امام عالی مقام نے ایک چیز ملاحظہ کی کہ اس کے رسالے کے لوگ مارے پیاس کے بدحواس ہیں۔ آقا باب الحوائج سے کہا کہ جو ذخیرہ سابقہ علاقے سے ہم نے کیا تھا، آگے پانی نہیں ملے گا، وہ سارا ذخیرہ آپ حر کے لشکر کو سیراب کرنے میں لگا دیجئے، جانوروں کے سامنے پانی رکھیے، جانور جب تک 3 مرتبے پانی پی کر اپنی گردن نہ موڑ لے، پانی کا ظرف ہٹانے نہ پائے۔ حسین کا حکم تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آقا پانی کی ہم کو بھی ضرورت ہے، یہ تو پیاسے ہیں، ہمارے پیاس کے خود ختم ہو جائیں گے، کیوں یہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں، ان پر رحم کیوں کرے؟ دیکھیے یہ شریعت یہاں پر قائم ہو رہی ہے، یہ تعلیمات حسین رسول کے علی کے یہاں پر زندہ کر رہے ہیں، احیاء دین کر رہے ہیں، تجدید دین کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، انہیں پہلے پانی پلا دو۔ حسین کی نگاہ امامت جانتی ہے کہ ان میں سے کوئی تو ہے جو آگے جا کے میرے حقانیت کی تصدیق کرے گا، لوگ تو نہیں جانتے۔ اب روایت میں ہے کہ امام حسین نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا بچھڑ گیا تھا، دور سے پہنچا، مارے پیاس کے اس کی زبان نکل گئی تھی۔ آقا نے کہا کہ تم پانی پی لو۔ وہ پانی پینا چاہتا ہے، ہاتھوں سے مشکیزے کا دہانہ تنگ نہیں کر سکتا، جب پانی کی دھار بڑی کشادہ نکلتی ہے تو پانی بجائے منہ میں جانے کے نیچے بہہ جا رہا ہے، آقا کی بات سمجھ نہیں رہا ہے۔ امام حسین بنفس نفیس قریب گئے، مشکیزے کے دہانے کو تنگ کیا، اس سے سیراب کیا۔ دیکھیے صاحب خلق عظیم کے وارث، اس سے بہتر کیا اخلاقی مظاہرہ ہو انسانیت کا۔ روئے زمین پر کوئی ایسی مثال کسی بھی قوم کے ہادی یا رہبر کی آپ نہیں لا سکتے۔ خود بنفس نفیس گئے اور اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو تنگ کیا، پانی سے سیراب کیا، پانی پی چکے، اطمینان سے حسین نے اسے سانس لینے دیا۔
پھر اس کے بعد نماز کا وقت آیا، آقا حسین نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ حسین کے جان نثار بھی امام حسین کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے باجماعت تیار ہو گئے۔ آقا حسین نے کہا حر تو اپنے رسالے کی اقتدا کر جماعت سے نماز پڑھا، میں اپنے رسالے کے اپنے چاہنے والوں کی جماعت نماز پڑھاتا ہوں۔ کہا کہ فرزند رسول کے ہوتے ہوئے میری علیحدہ سے جماعت قائم کرنا ضروری نہیں۔ آقا حسین یہ سوال کے ذریعے کیا فرماتے ہیں، امام یا رسول تم ہمارے شیعوں کو نماز کے اوقات کے ذریعے سے پہچانو۔ حسین نے یہ سوال کر کے حر کے اندر پائے جانے والے ایمان کو پہچانا۔